بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. صدق رسولنا نبينا الكريم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر حاکم بن کر آ جائے تو اس کے خلاف بھی تلوار مت اٹھاؤ جب تک وہ کفر کا ارتکاب نہ کرے، کیونکہ اگر تم اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے تو کوئی تمہارا ساتھ دے گا اور کوئی دوسرے کا ساتھ دے گا. اس کے نتیجے میں مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے اور ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے گی، اور مسلمانوں کے درمیان افتراق، انتشار اور ناچاقی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں فرمایا. کسی بھی حال میں مسلمانوں کے درمیان انتشار نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. جب ہمارے ذہنوں میں عبادت کا خیال آتا ہے تو نماز روزے کا تو خیال آتا ہے، صدقے کا خیال آتا ہے، ذکر اور تسبیح کا خیال آتا ہے، تلاوت قرآن کریم کا خیال آتا ہے، اور الحمدللہ یہ سب بھی اونچے درجے کی عبادتیں ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سے بھی اونچے درجے کی چیز مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرانا ہے. نماز، روزہ، صدقہ، ان سب سے بھی اونچے درجے کی عبادت مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرانا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ قدم قدم پر نفرت ہے. اور آج ہمارا معاشرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے اتنا دور چلا گیا ہے کہ قدم قدم پر نفرت ہے، جھگڑے اور لڑائیاں ہے، نا اتفاقیہ ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. حالانکہ آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ چیز دین کو مونڈنے والی ہے. آپس کی نا اتفاقیہ اور آپس کے جھگڑے یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے. جیسے استورا بالوں کو مونڈ دیتا ہے، ویسے آپس کے جھگڑے دینداری کو مونڈ دیتا ہے. اس طرح سے کہ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں تک خیال نہیں ہوتا کہ حقیقت میں دینداری کے دائرے سے باہر نکل چکا ہوں. اس نے آج ہمارے دین کو مونڈ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شناعت، قباحت اور اس کی برائی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے. آپس کی نا اتفاقیہ، آپس کے جھگڑے، آپس کی ناراضگی، اس کی برائی ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھی ہوئی. کیوں؟ کہ دین کے اس حصے کو سمجھنے سے ہم بہت دور رہے ہیں. اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بے نمازی ہے یا کوئی شراب پیتا ہے یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص برا کام کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف سے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مجرم قرار دے رہے ہیں. اور اس بات کی فکر بھی کسی کے دل میں نہیں ہے کہ ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے. لہذا یہ بہت بڑا باب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور آپس میں صلح کرانے کو نفلی نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل قرار دیا. یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا
لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، یعنی جو شخص ایک مسلمان بھائی کے دل میں دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور نفرت دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہو، حقیقت میں ایسا نہ ہو، بظاہر خلاف واقعہ ہو تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اب وہ خلاف واقعہ کہاں تک بات کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص کو معلوم ہوا کہ فلاں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ شخص چاہتا ہے کہ دونوں کے درمیان محبت ہو جائے۔ اب اگر یہ شخص جا کر ان میں سے کسی سے ایسی بات کہہ دے جو بظاہر خلاف واقعہ ہے، مثلا یہ کہہ دے کہ آپ تو فلاں سے اتنی نفرت کرتے ہیں لیکن وہ تو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ تو آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے دیکھا ہے۔ اب کیسے دیکھا؟ اب اگرچہ اس کا نام لے کر دعا کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن دل میں یہ نیت کر لی کہ وہ یہ دعا تو کرتا ہی ہوگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما۔ تو لفظ ہم میں سارے مسلمان داخل ہو گئے، تو اس کو جس سے نفرت ہے وہ بھی اس میں داخل ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کے لیے ضرور دعا کرتا ہے۔ تو ہم جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے دیکھا ہے۔ اسی طرح کہنے والے نے یہ نیت کر لی، جو صلح کروانا چاہتا ہے وہ اس کو جا کر کے کہے اور یہ نیت کرے کہ یہ نماز میں التحیات تو پڑھتا ہے اور التحیات میں یہ الفاظ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ان الفاظ میں وہ تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، ان الفاظ میں وہ تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ التحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جس کے معنی ہے کہ سلامتی ہو ہم پر اور تمام نیک بندوں کے اوپر۔ اسی طرح نماز کے آخر میں سلام پھرتے وقت وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو السلام علیکم کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ان پر سلامتی نازل فرما۔ تو اس نے ایک عام لفظ استعمال کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ شخص بھی داخل ہو گیا جس سے اس کو نفرت ہے۔ تو پھر صلح کرانے والا شخص جا کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے دیکھا ہے، تو پھر اس کے دل میں اس کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے پاس بھی آ کر کے اسی طرح کی بات کہے کہ بھائی تم تو فلاں بھائی سے اتنی نفرت کرتے ہو، اس سے اتنی دشمنی رکھتے ہو، حالانکہ میں نے اس کو آپ کے حق میں دعا کرتے دیکھا ہے اور وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو اب دعا کرتے دیکھا ہے، اس میں نیت کیا کرنی ہے کہ بندہ سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو اس میں تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام میں وہ بھی شخص شامل ہو گیا، تو دعا ہو ہی گئی اس کے حق میں۔ تو اس طرح سے محبت پیدا کرانے کے لیے خلاف واقعہ یہاں تک بات کی جا سکتی ہے۔ اور فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ جب آدمی نماز کے اخیر میں دائیں طرف سلام پھیرے تو سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر لے کہ دائیں طرف جتنے فرشتے، جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور جب بائیں طرف سلام پھیرے تو یہ نیت کر لے کہ بائیں طرف جتنے ملائکہ، جنات اور مسلمان ہیں ان سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ لہذا اس نیت کے ساتھ اگر دوسرے مسلمان سے یہ کہہ دے کہ فلاں تو تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، تو سامنے والے کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی کہ میں تو اس کو برا سمجھتا تھا لیکن وہ تو میرے حق میں دعا کرتا ہے، لہذا مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو دو مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ نفرت پیدا کرانے کی۔ ذرا کہیں پر دیکھا کہ دونوں میں آپس میں تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تو پھر ہم وہاں پر جا کر کے زیادہ آگ نہ لگائے کہ ہاں بالکل جو ہے وہ تو تمہارے بارے میں فلاں دن ایسا کہہ رہا تھا، اور پھر اس کو بھی جا کر کے کہہ رہے کہ ہاں بالکل یہ تمہارے بارے میں فلاں وقت ایسا کہہ رہا تھا، وہ تو تمہارے بارے میں ایسا سوچتا ہے۔ تو زیادہ آگ لگانے کا کام مسلمانوں کا نہیں ہوتا، بلکہ آگ کو مٹانے کا کام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے صریح
جھوٹ بھی بولنا پڑے تو صریح جھوٹ بھی بولنا جائز ہے۔ اگر خلاف واقعہ بات کرنے سے معاملہ حل نہیں ہو پاتا تو پھر بالکل ناچارہ کار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، یعنی جھوٹ یہ بولو کہ میں نے تو اس کو فلاں آپ کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے، آپ جس سے دشمنی رکھتے ہو اس کو تو میں نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے، آپ کے فلاں کام کے لیے اس نے یہ کوشش کی تھی۔ تو اس طریقے سے اتنی چھوٹی سی بات، لیکن قسم نہیں کھانی۔ بعضی مرتبہ ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپس میں صلح کرانے کے لیے تو جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ نہیں، جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک مریادہ ہے، وہاں تک ہی ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ بہرحال آپس کے اختلافات کی خرابی اتنی زیادہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ ایسے حالات میں خلاف واقعہ بات کہہ دینا بھی جائز ہے، جس سے دوسرے کے دل میں قدر و محبت اور منزلت پیدا ہو جائے۔ لہذا جہاں کہیں موقع ملے تو آپس میں صلح کرانے کے عظیم درجے اور عظیم ثواب کو حاصل کر لو۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی موقع ملے تو ایسے موقع پر عظیم درجے اور عظیم ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر ایکسیڈنٹ ہوا یا دو گاڑیاں آپس میں تھوڑی سی ایک دوسرے سے ٹچ ہو گئی، تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کا لوکل آدمی ہوتا ہے وہ باہر والے آدمی کے پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ دو گاڑیوں والوں میں سے ایک ٹرک والا ہے، دوسرا فور ویل، یہاں کا کوئی لوکل والا ہے، تو لوکل والا اتر کر کے سیدھا ٹرک والے کو مارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اگر ہم وہاں پر ہیں اور دیکھیں کہ اگر غلطی گاڑی والے کی ہے تو فوراً اس کا کندھا پکڑ کر کے کہہ دے کہ بھائی تم اس کو مارنے کے لیے جا رہے ہو لیکن حقیقت میں غلطی آپ کی ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ہم اتنا کہیں گے فوراً اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا، اس کو مارنے کے لیے جو اس کی ایک ہمت بڑی ہے وہ فوراً پست ہو جائے گی اور جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جہاں کہیں پر بھی چھوٹا جھگڑا ہو بڑا جھگڑا ہو، ہم اپنے دل میں نیت کریں کہ آج کے دن میں کہیں نہ کہیں مجھے دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت کرانے کی کوشش کرنی ہے۔ پورے دن پر اگر موقع نہیں ملا تو پھر ہم جو ہے اپنی دعاؤں میں اللہ سے کہیں کہ اللہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جہاں کہیں پر بھی جھگڑے ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، ناراضگیاں ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، تو ان چیزوں کو ختم فرما۔ تو اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو اس عظیم درجے کو حاصل کرنے والے ہم بھی بن جائیں گے جو عظیم درجہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہا تم ساری رات تہجد پڑھو گے؟ کیا کسی کے بس کی بات ہے کہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھے؟ کہا تم ساری عمر روزے رکھو گے؟ کہا تم سارا مال صدقہ کرو گے؟ لیکن اگر تم نے مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور محبت پیدا کرانے کی کوشش کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی آگے درجہ عطا فرمائیں گے۔ بعض لوگ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں، یہ تو کرنے کے کام ہوئے، لیکن بعض لوگ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں، ان کو دو ملے ہوئے دل کبھی اچھے نہیں لگتے۔ دو بھائیوں کے درمیان خوب محبت ہے، دو دوستوں کے درمیان خوب محبت ہے، تو بعضی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی محبت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ جہاں کہیں دیکھا فلاں دو شخصوں میں محبت ہے تو وہ ان کے درمیان ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس سے زیادہ بدترین گناہ کوئی اور نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس سے زیادہ بدترین گناہ کوئی اور نہیں ہے۔ ابلیس نے اپنے چھوٹے شیاطین کی ایک فوج بنا رکھی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں کے صحیح راستے سے بہکانے کا کام کرتی ہے، اور وہ لوگوں کو صحیح راستے سے بہکانے کا کام کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ابلیس بعض اوقات سمندر پر اپنا دربار منعقد کرتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے کہاں پر؟ سمندر پر بعض مرتبہ، اور ان سے رپورٹ طلب کرتا ہے۔ ابلیس اپنے چیلوں سے رپورٹ طلب کرتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرد سے کیا گناہ کروایا۔ اس کی تمام فوج اس کو اپنی اپنی کارگزاری سناتی ہے۔ چنانچہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ نماز کے لیے نہ جا سکا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، میں نے اس کو نماز سے محروم کر دیا۔ ابلیس اس کو شاباشی دیتا ہے، شاباش بہت اچھا کام کیا۔ دوسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شخص
روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے اس کے دل کو ایسا پلٹا کہ وہ روزے سے باز آ گیا۔ ابلیس اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ اس کے بعد تیسرا شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص صدقہ خیرات کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہ صدقہ کرنے سے رک گیا۔ ابلیس اس کو بھی شاباشی دیتا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ آخر میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ دو میاں بیوی بڑی محبت سے زندگی گزار رہے تھے، میں نے جا کر ان کے درمیان ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ دونوں کے درمیان ناچاقی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی، اور دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے بھی روادار نہ رہے۔ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی ایک دوسرے کو اب گوارا نہ رہا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ ابلیس یہ سن کر اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرا صحیح جانشین ہے، تو میرا صحیح جانشین ہے، تو نے صحیح کام کیا اور میرے مطلب کے مطابق کام کیا۔ شیطانوں میں سے بعض شیطانوں نے کسی کو نماز سے روکا، کسی کو روزے سے روکا، کسی کو نفلی صدقے سے روکا، تو ان سب کو ابلیس اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہی کہتا ہے شاباش شاباش۔ لیکن جب کوئی شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے دو شخصوں کے درمیان جھگڑا کرا دیا، بس یہ بات سنتے ہی ابلیس ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ ابلیس اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کے اس کو اپنے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہی میرے مقصد کو پہچانا اور تم نے ہی صحیح ذمہ داری پوری کی۔ معلوم ہوا کہ جہاں کہیں پر بھی جھگڑا ہوتا ہے تو اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس طرح کی باتوں سے ضرور بچنا چاہیے جس سے آپس میں کوئی ناراضگی کھڑی نہ ہو۔ ایسی باتوں سے ضرور بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی جھگڑا کھڑا ہو۔ بہرحال شیطان کا سب سے بڑا حربہ اور سب سے کامیاب ترین منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرے۔ لہذا جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اچھے خاصے رہتے بستے لوگوں کے درمیان اور محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان منافرت پیدا کرا دیتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر لگا دیتے ہیں، لگاوا جو شروع کر دیتے ہیں، اس حدیث کی روح سے وہ بہت خطرناک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ نماز روزے سے روک دینا بھی شیطانی عمل ہے، لیکن یہ ایسا شیطانی عمل ہے، آپس میں جھگڑے کروا دینا یہ ایسا شیطانی عمل ہے کہ ابلیس اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ لہذا اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان جھگڑوں سے کیسے بچے، ان جھگڑوں سے کیسے بچے اور آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوں اور یہ آپس کے اختلافات کیسے ختم ہوں۔ اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑی باریک بینی سے ہدایات عطا فرمائی ہے۔ ان ہدایات میں سے ایک ایک ہدایت آپس میں محبت کو پیدا کرنے والی ہے اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے والی ہے، لیکن ان ہدایات کے بیان سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے۔ آپس کے جھگڑے ختم ہو اور آپس میں محبتیں پیدا ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات دی ہے، لیکن ان ہدایات کو سمجھنے سے پہلے کچھ اصول اور ضوابط سمجھ لینا ضروری ہے، تب جا کر کے وہ ہدایات سمجھ میں آئے گی۔ اصولی بات یہ ہے کہ آپس کے جھگڑے ختم کرنے اور آپس میں محبت پیدا کرنے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی ایک خاص شرط ہے۔ جب تک وہ شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک جھگڑے دور نہیں ہوں گے۔ آج ہر طرف سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، جھگڑے ختم ہونے چاہیے، حتیٰ کہ جو لوگ جھگڑوں کا بیج بونے والے ہیں، معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، سوسائٹیوں میں، بلڈنگوں میں، بہت ساری جگہوں پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں جھگڑے نہ ہو، آپس میں محبتیں ہو، تو وہ حالانکہ جھگڑوں کا بیج بو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ ہم تو آپس میں اتحاد چاہتے ہیں۔ وہ اتحاد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ مسلمان ایک ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہوتا۔ کیوں اتحاد قائم نہیں ہوتا؟ اس کے بارے میں ایک مرد درویش کی بات سن لیجئے، ایک اللہ والے کی بات سن لیجئے، جس نے اس بیماری کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر اس بیماری کی تشخیص کی ہے۔ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے، اس کو تکلیف کیا ہے، تو اسی طریقے سے ایک اللہ والے نے اس
بیماری کی تشخیص کی کہ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے، تو اس کی تشخیص کر کے اس بیماری کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر بتایا۔ اور مرض کی صحیح تشخیص ہمیشہ اللہ والے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہر بیماری کی صحیح تشخیص اور اس کا صحیح علاج اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں پر ہی وارد فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ اللہ والوں کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ اتحاد اور اتفاق کی کوشش کر رہے ہو، اس کے باوجود اتحاد قائم نہ ہو رہا ہو، تو اس کے جواب میں جو حکیمانہ بات حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس بات کو ہم لوگ پلے باندھ لیں، ہمارے معاشرے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اتحاد اور اتفاق کا بنیادی راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر دو چیزیں پیدا کرو، اپنی ذات میں، یہ اپنے خود کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ہر شخص اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لے۔ اگر یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی تو اتحاد قائم ہو جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک چیز بھی مفقود ہوئی، اگر ان میں سے ایک چیز بھی باقی رہ گئی تو کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہوگا، اگرچہ کتنے ہی نعرے اتحاد کے کیوں نہ لگ رہے ہو۔ وہ دو چیزیں یہ ہے، ایک تواضع، دوسرا ایثار۔ تواضع یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے چھوٹا سمجھنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں اور میں کتنی گندی سوچ رکھتا ہوں، تو میری کیا حیثیت۔ تو اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا سمجھتے رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تواضع۔ دوسرا ایثار۔ ایثار یعنی دونوں چیزوں کا مطلب آ رہا ہے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میری کوئی حقیقت نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو، اور اپنی ذات میں میرے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی حق نہیں، لہذا اگر کوئی شخص میری حق تلفی کرتا ہے تو کون سا برا کام کرتا ہے، میں تو حق تلفی کا ہی مستحق ہوں۔ ایک تو یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتحاد اس لیے قائم نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے دل میں تکبر ہے، ہر آدمی کے دل میں تکبر ہے، اگرچہ کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن وقت پہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے کہ دل میں کہیں نہ کہیں تکبر پڑا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرے فلاں حقوق ہے، فلاں نے میرے شان کے خلاف یہ بات کی ہے، فلاں نے میرے درجے کے خلاف کام کیا ہے، میری حق تلفی کی ہے، میرا حق تو یہ تھا کہ وہ میری تعظیم کرتا، میری عزت کرتا، لیکن اس نے میری تعظیم نہیں کی، میں اس کے گھر گیا، اس نے میری خاطر تواضع نہیں کی۔ اس تکبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور بڑا سمجھنے کے نتیجے میں اپنے لیے کچھ حقوق گڑھ لیے، خود اپنے ہی دماغ میں اپنے لیے کچھ مرتبہ گڑھ لیا کہ میں تو ایسا، میں تو ویسا، میرا یہ درجہ، میرا وہ درجہ، میری شان کے خلاف کوئی کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو اب یہ سوچ پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس نے اپنے کچھ حقوق گڑھ لیے کہ کوئی میری شان کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی سے کچھ اس کی شان کے خلاف بات ہو گئی تو فوراً کیا ہوا کہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور بڑا سمجھنے کے نتیجے میں اپنے لیے کچھ حقوق گڑھ لیے، اور یہ سوچا کہ میرے درجے کا تقاضا تو یہ تھا کہ فلاں شخص میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا، جب دوسرے نے ایسا سلوک نہیں کیا تو اب دل میں شکایت ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں گرہ بیٹھ گئی، یعنی ناراضگی کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد نفرت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ معاملات خراب کرنا شروع کر دیے۔ لہذا جھگڑے کی بنیاد تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں لذیذ اور راحت والی زندگی کا ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ ہماری زندگی لذیذ ہو جائے، یعنی پرسکون ہو جائے، تو اس کے لیے ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر تم اس نسخے پر عمل کر لو گے تو پھر انشاءاللہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی شکایت، کوئی گلہ پیدا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہ دل میں یہ سوچ لو کہ یہ دنیا خراب چیز ہے، دنیا کے بارے میں یہ سوچ لو کہ یہ دنیا خراب چیز ہے، اور اس کی اصل وجہ ہی تکلیف پہنچانے کے لیے ہے۔ یہ دنیا کی فطرت میں ہی، اس کے نیچر میں ہی تکلیف پہنچانا ہے۔
لہذا اگر مجھے کسی انسان یا جانور سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تکلیف پہنچانا دنیا کی تخلیق فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر مجھے کسی انسان سے یا کسی جانور سے تکلیف پہنچی تو میں اپنے دل میں یہ سوچوں کہ یہ تو دنیا کی فطرت میں ہے، تو دنیا کی نیچر میں ہے کہ دنیا جو ہے تکلیف ہی پہنچاتے، دنیا کے اندر سب آ گئے۔ اور اگر دنیا میں کسی کی طرف سے تمہیں اچھائی پہنچے تو اس پر تمہیں تعجب کرنا چاہیے۔ کسی سے اچھائی پہنچے، کسی نے ہمارا کام کر لیا، کسی نے ہماری مدد کر دی، کسی نے ہماری تعریف کر دی، تو اس وقت تعجب کرنا کہ ارے واہ، دنیا کی نیچر میں تو تکلیف پہنچانا ہے اور آج مجھے اچھائی پہنچ گئی۔ تو اس سوچ کے ساتھ ہم چلتے رہے اور جب اچھائی پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا میں کسی بھی اپنے ملنے جلنے والے سے، چاہے وہ دوست ہو یا رشتہ دار ہو یا قریب عزیز ہو، کسی سے اچھائی کی توقع قائم نہیں ہوگی، کسی سے اچھائی کی امید نہیں رہے گی، اور جب اچھائی اس کی جانب سے پہنچے گی تو پھر اس کا بھی اور اللہ کا شکریہ ادا ہوگا۔ دل میں ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ مجھے کہیں سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، کوئی میری عزت نہیں کرے گا، کوئی میری مدد نہیں کرے گا، کسی بھی مخلوق سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ اور جب کسی مخلوق سے نفع کی کوئی امید نہیں ہوگی، پھر اگر کسی مخلوق نے کوئی فائدہ پہنچا دیا اور تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر لیا تو اس سے تمہیں کیا ہوگا؟ خوشی ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے اس کے دل میں بات ڈال دی جس کے نتیجے میں اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بہرحال آگے بہت قیمتی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو پڑھیں گے۔ یہ پوری اسلامی معاشرے کی بات چیت ہو رہی ہے کہ اسلامی معاشرہ کیا چیز ہے۔ ہم اکثر بیانوں میں سنتے ہیں کہ ہماری معاشرت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لیکن معاشرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ مسلسل ہر جمعہ کو اسلامی معاشرہ اور اخلاقیات کے تعلق سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں دین کی بات سننی ہوتی ہے، تو ہم 1 بجے مسجد کو پہنچ جائے تو از اول تا آخر مکمل بات ہم کو سننے کو ملے اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے، تاکہ ہماری زندگیاں پر لذت، بڑی لذیذ اور بڑی پرسکون ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے ساتھی آئندہ جمعہ سے جلد پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کا وقت دیا جا رہا ہے، سانجے سنت پڑھیں۔